حق خطیب صاحب کا اور اقرار الحسن صاحب کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اسی والے سے ہم آج حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ دیکھیں ابھی میں ایک جگہ جاتا ہوں، وہاں پہ لگا ہوا جی کلندر ہے دوران، ٹھیک ہے، ولی ہے دوران، غوث الغوث۔ میں کیسے پہچانوں گا کہ بھائی یہ غوث ہے کہ نہیں؟ غوث پہلے مجھے بتائیں غوث ہوتا کیا ہے، قطب ہوتا کیا ہے، ان میں ڈفرنس کیا ہے، پھر اس کے بعد میں کیسے پہچانوں گا؟ کے خلاف چلنا شریعت کے خلاف، بولنا شریعت کے خلاف، پھر ہم اس شخص کو سمجھ لیں گے یہ جو بندہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں غلط ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جہلی ہو سکتا ہے، اصل ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، جس طرح انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، لوگوں کو دعوت دیں، بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ میرے پاس جو شریعت میں لائے ہیں اس پہ چلو، کیا اولیاء اللہ کو بھی حکم ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو وہ کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں حق خطیب صاحب کا اور اقرار الحسن صاحب کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اسی والے سے ہم آج حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کے پاس، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اہل سنت حضرات کس طرح سے، کس نظریے سے اس موقف کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ان لوگوں کا موقف کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے پیری اور مریدی۔ عرف کرائیں گے آپ کو مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جناب مفتی منیب قادری صاحب جامعہ رضویہ سے یہ فاضل ہیں، ان سے جانیں گے کہ جناب پیری مریدی کا آپ کے مکتب فکر میں کیا نظریہ ہے، کیونکہ جب بھی کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا اٹیک بریلویت پہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس بارے میں کیا موقف دیتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بات دراصل ایسے ہے، ولایت شریعت میں اصل ہے، ولایت اصل ہے، اور پھر آگے جا کر اس ولایت کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ولایت کب تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بتائیں رسول اللہ کے دور میں کتنے غوث تھے، رسول اللہ کے دور میں کتنے قطب تھے؟ اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو میں نے پہلے کہا کہ ولایت اصل ہے، اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، سارے نبی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے انبیاء ولی ہیں، ٹھیک ہے، نبی ہونے کے لیے ولی شرط ہے اور ولایت کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے، یعنی پہلی سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ولایت ہے۔ یہ آپ تھوڑا ڈیفائن کریں گے کہ نبی کے لیے، آپ یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں آپ کا جو موقف ہے کہ نبی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، یہ آپ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں؟ میں اس نظریے سے، کیونکہ نبی تو بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی تو ازلوں سے نبی ہے، تو پھر اس کے لیے پہلے ولی ہونا کیسے ضروری ہے؟ نبی کے لیے ولی ہونا چونکہ اس طرح ضروری ہے کہ جب انسان زندگی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، پھر دوسری پہ جاتا ہے، پھر تیسری پہ جاتا ہے، پھر چوتھی پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے اس وقت وہ نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جب اللہ رب العزت اس کی تخلیق فرماتا ہے وہ اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے وہ نبی ہوتا ہے، تو اب اگر منصب نبوت کی کوالٹیاں اگر اس نبی میں پائی جاتی ہیں تو منصب ولایت یہ جو پہلا درجہ ہے یہ بھی اس نبی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ ہم جتنے بھی بینر دیکھتے ہیں، جس طرح سے آج کل تھوک کے حساب سے ہمیں شمشیر اعلی حضرت اور تھوک کے حساب سے ہمیں مفتی اعظم، جن کو گلی میں کوئی نہیں جانتا ان کو ہم بینر پہ دیکھتے ہیں مفتی اعظم، اسی طرح تھوک کے حساب سے ولی، قطب، ابدال، غوث، یہ کیا مطلب کیا ہے ان الفاظ کا، اور یہ جو تھوک کے لحاظ سے پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بات دراصل اس طرح ہے میرے بھائی، ہمیشہ جس چیز کی اصل ہو تو اس چیز کی کاپی ہو، یعنی اس چیز کی فرع آپ کو مارکیٹ میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک آئی فون ہے، اس کی اصل ہے تو آپ اس کی فرع دیکھتے ہیں کہ یار یہ آئی فون کی کاپی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ولایت ہے تب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہر بندہ مارکیٹ میں جو بھی تسبیح پکڑ لی تو کہ میں ولی ہوں، میں غوث ہوں، میں قطب ہوں، یہ چیزیں اصل ولایت ہے۔ پھر یہ آگے اب آگلیت پہ وہ اپنا ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، ہم غوث ہیں، قطب ہیں۔ جب بھی ہم کسی کو پرکھتے ہیں کہ آیا دیکھیں گے کہ یہ شخص ولی ہے یا نہیں، تو اس کے اندر شریعت کے ہمارے ہاں
شریعت کے اندر کوئی قواعد ہیں، کوئی اس کی نشانیاں ہیں کہ یار جس سے پہچانا جائے گا کہ یہ جو شخص جو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، غوث ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا قطب ہونے کا دعویٰ کرے، ابدال ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی جو بھی اس کا دعویٰ ہو، دعویٰ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم اسے پرکھیں گے شریعت کی چھاننی میں کہ آیا اس کے اندر وہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو پھر تو ہم اس کی ولایت کو مانیں گے۔ اگر وہ چیز شریعت کے احکام سے وہ باغی ہمیں دکھائی دے گا تو ہم اس کی ولایت کو کسی قسم پہ تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو چھاننی میں آپ چھانتے ہیں وہ کیا کوالٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کوالٹی دیکھ کے ابھی میں ایک جگہ جاتا ہوں وہاں پہ لگا ہوا جی کلندر دوران، اچھا ٹھیک ہے، ولی دوران، غوث الغوث، میں کیسے پہچانوں گا کہ بھائی یہ غوث ہے کہ نہیں؟ غوث پہلے مجھے بتائیں غوث ہوتا کیا ہے، قطب ہوتا کیا ہے، ان میں ڈفرنس کیا ہے، پھر اس کے بعد میں کیسے پہچانوں گا؟ چلیں آپ تو مفتی ہیں، ایک عام شخص جاتا ہے جس کو الف بے ہی نہیں پتا ہوتا وہ تو اس کو ولی دوران مانتا ہے، قطب دوران مانتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اس طرح ہم شریعت کی چھاننی میں اسے چھانیں گے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اس شخص کی زندگی کے عمل دیکھیں گے، آیا وہ زندگی کے جو اس کی زندگی وہ بسر کر رہا ہے وہ زندگی شریعت کے احکام کے مطابق ہے، یہ شریعت کے احکام سے ہمیں اس کا منہ پھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شریعت کے احکام کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے میرا نبی منع کرے رک جاؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں، اگر تو وہ شخص ان احکام پر زندگی بسر کر رہا ہے، صحیح معنوں میں وہ ان احکام پر ان احکام کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو ہم اس کی ولایت کے منکر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ہم اس کی ولایت کو مانیں گے۔ لیکن اگر دیکھیں گے وہ شخص اس کا اٹھنا شریعت کے خلاف، بیٹھنا شریعت کے خلاف، چلنا شریعت کے خلاف، بولنا شریعت کے خلاف، پھر ہم اس شخص کو سمجھ لیں گے یہ جو بندہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں غلط ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جہلی ہو سکتا ہے، اصل ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ وہ ولی کامل کے جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا، یہ ہر دم ڈالنے والا، ہر تعویذ لکھ کے دینے والا، ہر عمل کرنے والے کے نام کے ساتھ ہم رہبر شریعت لکھا دیکھتے ہیں۔ اب جو رہبر شریعت ہے اس کی کیا اصل ہے؟ شریعت کا رہبر کیا ہوتا ہے؟ آیا عرب یہ جتنے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیر جو چہروں سے بھی پیر نہیں لگتے وہ سب رہبر شریعت ہیں؟ نہیں، آپ نے جس طرح بات کی کہ ایک شخص تعویذ دیتا ہے یا دم ڈالتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ رہبر شریعت ہے۔ دم ڈالنے والا یا تعویذ دینے والا یہ ولایت کی کسی قسم میں، ولایت کی جو اقسام ہے یا ولایت میں جو ولی کو پہچانا جاتا ہے جس طریقے سے، جس علم سے، یہ ولی کی کوئی بھی ایسی شان نہیں ہے کہ وہ تعویذ دینے والا ہوگا تو وہ ولی ہوگا، وہ دم ڈالنے والا ہوگا تو ولی ہوگا۔ یہ ایسا شخص اگر اس کی زندگی کے اعمال جو ہیں وہ شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، لیکن وہ دم ڈال رہا ہے، اس کے دم سے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، تو وہ عامل تو ہو سکتا ہے لیکن ولی کامل رہبر شریعت رہبر شریعت نہیں ہو سکتا۔ رہبر شریعت وہی ہوگا جو شریعت کے تابع ہوگا، شریعت کے احکام کو بجا لانے والا ہوگا۔ ایک بندہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں جس طرح انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، لوگوں کو دعوت دیں، بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ میرے پاس جو شریعت میں لائے ہوں اس پہ چلو، کیا اولیاء اللہ کو بھی حکم ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ ولایت کا اعلان کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میرے پاس آؤ؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، نبی اللہ کے انبیاء جو ہیں تو انبیاء کرام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اعلان نبوت فرمائیں۔ جی، جب ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی آتی ہے تو جو بھی نبی ہو تو پھر وہ اس نبی، وہ جو نبی ہوتا ہے تو وہ اعلان نبوت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت کے لیے کسی قسم کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جو ولی ہوگا وہ ولایت کا اعلان کرے گا۔
ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے بزرگ حضرات کا یہ موقف ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو بھی لوگوں کے سامنے سے چھپاتا ہے. یہی ہم بھی بچپن سے سنتے آتے تھے کہ ولی جو ہے وہ ولایت کو چھپاتا ہے، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی تو بڑی کم عمر رہ جاتی ہے. لیکن اس وقت تو دیکھیں، اگر کوئی ہم کسی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں، میں تو عاجز ہوں. تو بھائی جو بینروں پہ آپ کے نام کے ساتھ میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. اس وقت جتنی بھی محفل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو فضان نظر یا جو اس محفل کے وہ جو زیر صدارت ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جناب فضان فلاں فضان فلاں ولی. وہ پھر کیوں نہیں انکار کرتے کہ بھائی میں تو ولی نہیں ہوں؟ دیکھیں آج کل تو تھوک کے حساب سے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک آپ یہ لوگ ہے، پھر کیوں نہیں اسٹیج پہ بولتے، کیوں نہیں بتاتے عوام کو؟ دیکھیں ایک یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ یہ شخص ولی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ وہ شخص خود اعلان کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی کے نام کے ساتھ کہتا ہے یہ شخص ولی کامل ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نظر میں یہ جو جس شخص کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ولی کامل ہے، اس کے اندر شریعت کے احکام موجود ہیں، وہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس شخص کے لیے ولی کامل لکھوا دے یا لکھواتا ہے، تو وہ شخص اس کی نظر میں تو یہ ولی کامل ہے. تو وہ خود رد کیوں نہیں کرتا کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کیا بعض چیز ہے اس میں؟ کیا بعض فراڈیے میں نے آپ پہلے کہا کہ ہر جگہ آپ کو فراڈیے ملیں گے، ایک نمبر چیز بھی ملے گی اور دو نمبر چیز بھی ملے گی. ٹھیک ہے. بعض تو ایسے ولی ہوتے ہیں جو حقیقت میں ولی کامل ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یار ہمارا جو نظریہ، ہماری جو چیز ہے لوگوں سے چھپاؤ. لیکن مریدین کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر وہ لکھتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اگر میں آپ سے ایک مختصر چیز پوچھتا ہوں، آپ ہیں، میں آپ کے نام کے ساتھ لکھواتا ہوں ولی دوراں، قطب دوراں، مفتی اعظم، جو کہ آپ فی الوقت نہیں ہیں، اللہ کرے کہ آپ ہوں لیکن فی الوقت نہیں ہیں، تو میں جب آپ کے ساتھ لکھتا ہوں تو کیا آپ کو آن کیمرہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس سے انکار کریں؟ جی اس صورت میں میرا حق بنتا ہے کہ جو کوالٹی میرے اندر پائی نہیں جاتی میں اپنے چاہنے والوں سے کہوں کہ وہ چیز میرے نام کے ساتھ شیئر نہ کریں، میرے نام کے ساتھ وہ رقم نہ کریں. مطلب جو لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں اس طرح کی رائے نہیں دیتے، وہ منافقت کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو ان لوگوں کو جو شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص آپ ہیں، آپ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے. میں ہوں، میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. اگر تو وہ شخص یہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں، میں ولایت کے منصب پہ فائز ہونے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مریدوں کو، وہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرف مشغول کرواتا ہے کہ یار میرے نام کے ساتھ وہ یہ لکھو یہ لکھو، یہ فراڈ ہے، یہ دو نمبری ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اگر ایک شخص ہے جو جانتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کے چاہنے والے لکھتے ہیں، وہ کسی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے منع بھی کرتا ہے یار رہنے دو نہ لکھو، لیکن لوگ لکھتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی کوالٹی ہو تو پھر حرج نہیں ہے، اگر کوالٹیز نہیں ہے تو پھر اس کو بولنا چاہیے. بالکل. اچھا اب آتے ہیں جو موجودہ مسئلہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اقرار الحسن اور آق خطیب صاحب والا. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آیا دیکھیں اگر آق خطیب صاحب، میں بھی وہاں گیا ہوں، کافی دفعہ گیا ہوں، اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ مسئلہ تھا، میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، میرے بھائی کے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہوا ہے. اقرار الحسن کی بھی کچھ باتیں ہیں جو میں نے وہاں نہیں دیکھی، اور کچھ ہیں جو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. اب جو کرامات کی چیزیں، ہم تو اہل سنت کے سٹیج سے جو تلخ بات ہے تقریباً ہی کرامات ہی سنتے ہیں، فقہی مسائل یا باقی چیزیں بہت کم سٹیج سے بیان ہوتی ہیں. زیادہ تر جب سٹیج پہ کوئی بیٹھتا ہے کرامات بیان کر کے اولیاء کی، اور وہ جناب کو تھوڑے سے اپنے مسائل بتا کے چلے جاتے ہیں. اب تک اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر علماء اہل سنت ان کے خلاف کیوں نہیں بولے؟ اگر اقرار الحسن ٹھیک ہے تو، اگر اقرار الحسن غلط ہے تو پھر ان کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ اس میں آپ کا سنت کا کیا موقف ہے؟ جی بھائی اس بارے میں جو میری رائے ہے، یہ ایسی رائے ہے کہ جو اس مسئلے کو بالکل ختم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ، ہم دیکھیں گے خطیب حسین بادشاہ صاحب کو،
اگر تو ان کا یہ دعویٰ ہے، بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کام ہے دم ڈالنا، ٹھیک ہے میرا کام ہے جی دم ڈالنا، آگے کسی کی آنکھوں سے زنجیر نکلیں، پتھر نکلیں، کیلیں نکلیں، کسی کی منہ سے کیلیں نکلیں، کسی کے منہ سے پتھر نکلیں، اس چیز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام ہے دم ڈالنا، میں دم ڈال رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہے دم ڈالنا اور آگے کسی کو شفا ملے یا نہ ملے، تو پھر تو یہ جھگڑا ہے ہی ختم۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس اس کو بھیج جس کے نصیب میں تو نے شفا لکھی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ میری جی بات پہ ذرا جی جملہ پورا کرنے دیں۔ اگر تو میں نے کہا کہ اگر جس طرح انہوں نے کہا، وہ اگر یہ دعویٰ ہے ان کا کہ یار میرا کام ہے دم ڈالنا، میں دم ڈالتا ہوں، آگے کسی کو شفا ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی کیلیں نکلتی ہیں، کسی کی آنکھ سے زنجیر نکلتی ہے، تو اس سے میرا تعلق نہیں ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے پھر تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اقرار الحسن صاحب کو چاہیے کہ وہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ایک شخص کا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کس چیز سے پکڑ رہے ہیں؟ لیکن وہ ولی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں، پھر اگلی بات کیونکہ ہے، ان کی تقریر میں موجود ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں مادری ولی ہوں اور آپ آئیں ہمارے در پہ، اس چیز کا تو وہ کہتے ہیں۔ اگلی بات میری مکمل ہونے دیں۔ بات دوسری یہ ہے، اگر خطیب حسین بادشاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میری کرامت ہے، ٹھیک ہے یہ جملہ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری کرامت ہے اور اس چیز پر میں قدرت رکھتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، ٹھیک ہے تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب بھی ایک ایسے شخص کو لائیں کہ جو واقعی بیمار ہو ان کی نظر میں، ٹھیک ہے جو تیسرا بندہ ہو اس کی نظر میں بھی ایک شخص ہے یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے اس کو لائیں خطیب صاحب کے بارگاہ میں، ان کے دربار میں لائیں اور کہیں جی اب اس کو شفا یاب کریں، اس کو صحت دیں۔ اگر تو وہ دم ڈالتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر تو وہ ٹھیک ہوتا ہے تو بات تو حل ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ اگر تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر تو اقرار الحسن صاحب اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن اگر حق خطیب صاحب کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ اپنی ولایت کو یہ نہیں کہتے کہ یہ میری جو کرامت ہے یہ میرے اختیار میں یا یہ میری کرامت ہے، تو پھر اقرار الحسن صاحب کو چاہیے کہ وہ اجتناب کریں، وہ پیچھے ہٹیں۔ ٹھیک ہے یہ معاملہ ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا۔ دونوں طرف، دونوں کے بہت زیادہ فالورز ہیں، ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل اچھے طریقے سے حل ہو جائے تاکہ کسی بھی قسم کا انتشار نہ ہو۔ اچھا دیکھیں، اب آپ کے نزدیک یا آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیا آیا اس سے پہلے اس طرح کی کرامات ہوئی ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے سٹیج سے، ہم اپنے سٹیجز سے کرامات تو بہت سنی ہیں، سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آتی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اپنے قریشی صاحب گئے بھی تھے اس کی ٹھکور کرنے انجینئر صاحب کی، تو وہ بتاتے ہیں، اور ہم نے آپ لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم صاحب ان کے ایک مرید تھے جنہوں نے لوٹے کا رخ قبلے طرف نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اس جلال سے دیکھا کہ وہ وہاں سے وہ اس کی موت واقع ہوگی۔ دوسری چیز، کوئی کہتے ہیں کہ ان کا چپل اڑ کے گیا اور کسی ڈاکوؤں کے سر پہ لگا، اور ایک اور چیز ہے، بلکہ وہ میں کل یہ کلپ دیکھ رہا تھا، اگر اجازت ہوئی تو میں اس میں لگا بھی دوں گا، کہ چاند آیا کسی مہینے کا اور اس نے پوچھا غوث اعظم سے آیا میں 29 کا ہو جاؤں یا 30 کا ہو جاؤں۔ شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اس کا ہو جاؤں۔ اب مجھے بتائیں نا، یہ ہمارے سٹیجوں سے آ رہی ہے تو پھر وہ بھی تو سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ کرامات نہیں سمجھ آتی، وہ نہیں سمجھ آتی، حق کیا ہے، ہم حق کی تلاش میں نکلیں گے۔ دراصل بات اس طرح ہے، کرامت کہتے ہی اسے
جو خارق عادت ہو. یعنی خارق عادت کیا مطلب؟ ایک ڈاکٹر ہے, یہ بڑے غور سے سنیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ کسی کو دوائی دیتا ہے, صحیح. اس کی دوائی سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. یہ صحیح ہے. مثلا مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ آنکھ کی روشنی سے مرحوم ہے, مرحوم ہے, وہ آنکھ کی روشنی اس کی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اسے دی میڈیسن, کوئی دوائی دی, ٹھیک ہے. اور اس نے وہ اپنی آنکھ میں ڈالی یا کھائی, اس کی روشنی آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. صحیح. اسے کرامت نہیں کہیں گے, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ وہ ڈاکٹر کی دوائی کھاتا ہے, شفا یاب ہو جاتا ہے, تو یہ فطرت ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ آنکھیں نہیں ہیں. کسی کے پاس گیا, ولی کے پاس, اللہ کے اس ولی نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھ پہ رکھے, اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی, یہ کرامت ہے. ٹھیک ہے. کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. جس طرح معجزہ ایسے کہتے ہیں, معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے. معجزہ بھی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے, جو خارق عادت ہو, جو عادت میں یہ جو چیز نہ ہو, جو فطرت نہ ہو, اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اور کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو میری اور آپ کی عقل میں نہ آئے. جہاں پر عقل کے گھوڑے آپ جتنے مرضی دوڑائیں, وہ چیز آپ کی عقل میں نہ آئے, اسے کرامت کہتے ہیں. کیا آپ کی مطلب جو ولی ہوتا ہے اس کی کرامت سے بندہ مر جائے اس کو کرامت کہتے ہیں؟ ولی کی کرامت سے بندہ مر جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. دیکھیں, یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا, وہ جو میں نے لوٹے والا آپ کو اشارہ دیا, آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات, آپ اس پہ مجھے بتائیں یہ کیا واقعہ کیا ہے. اس کو آپ اہل سنت ویسے تو اپنی اسٹیٹس سے بتاتی ہے, آپ اس کو آن کرتے ہیں. میں چونکہ میں اس چیز کی تائید کروں گا کہ جو چیز میری نظر سے گزری ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے ایک واقعہ بیان کیا سرکار غوث پاک کے بارے میں, جی. غوث اعظم آپ نے اپنی جوتی ہوا میں پھینکی, جی. اور جو آپ کی مریدنی کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی جوتی جو ہے وہ ان دشمنوں پہ جا کر برسی کہ جو شخص اس کی عزت کو پامال کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور آپ کی وہ مریدنی جو تھی وہ اپنی عزت سے محفوظ کر کے وہ اپنے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئی. اور ایک اور روایت ملتی ہے, وہ یہ تھی کہ سرکار غوث پاک کے کچھ مرید تھے, ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا, اور آپ نے انہوں نے غوث پاک کا نام لے کے پکارا, اور آپ نے اپنی کھڑاؤ جو ہے وہ ہوا میں پھینکی, اور وہ دشمنوں پہ جا کے برسی ان ڈاکوؤں پر, اور وہ قافلے والے جو ہے وہ آزاد ہوئے, اور وہ غوث پاک کی بارگاہ میں. یہ کرامت ہے. اور سرکار غوث پاک ایسی ہستی ہیں, ابن تیمیہ ہو, ابن جوزی ہو, یہ اپوزیشن کمپنی کے بندے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. یہ بھی مانتے ہیں سرکار غوث پاک کو. ابن جوزی جیسا بندہ, محدث, اتنا بڑا محدث ہے, ابن جوزی ایک دن سرکار غوث پاک کی بز میں آ کے بیٹھا ہے, اپوزیشن کمپنی کا بندہ جس نے ساری زندگی ولایت کی نفی کی ہے. ابن تیمیہ نے ولایت کی نفی کی ہے, لیکن سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ابن جوزی آیا. سرکار غوث پاک نے آ کر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, اس کی تشریح کی, دل میں خیال کر رہا ہے یہ مجھے بھی آتی ہے, یہ مجھے بھی آتی ہے, یہ مجھے بھی آتی ہے. غوث پاک تشریحات کرتے رہے. پھر آپ نے فرمایا یہاں تک تجھے آتی تھی عبد القادر, اب وہ کرنے لگا ہے جو تجھے بھی نہیں آتی. علم تھا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. پھر ابن جوزی پر وہ کفیات آپ نے پھر جا کے اس کی 40 تفسیر کی. آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ کال گئے, اب حال کی طرف آؤ. اب راوی کہتے ہیں کہ ابن جوزی پر وہ کفیت طاری ہوئی کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے, اور وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے اٹھ کے گیا. یہ جو محدثین ہیں, اب ان کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی مانتے ہیں سرکار غوث پاک کو. تو اب ان سے اگر غوث پاک سے کوئی چیز اس طرح صادر ہو, یا کوئی ایسا ولی جس کی ولایت جو ہے وہ مسلمہ ہو, تو اس کی ولایت پر اس کی طرف سے کوئی جو کرامت کا ظہور ہو جائے, تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب بہت اچھی گفتگو کی ہے, پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. کچھ آخری سوال. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ولی جو کہ اپنی ظاہری زندگی میں اس کو ولی کا سٹیٹس ملتا ہے, جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اس کے بعد کیا ان کو مدد کے لیے پکارنا
یا ان کی زندگی میں بھی ایک بندہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے. جیسے ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بندہ راولپنڈی میں بیٹھا ہے, جامعہ میں بیٹھا ہے, تو وہاں سے وہ پکار سکتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ حسین الدین شاہ صاحب کو, جو آپ کے استاد بھی ہیں اور تمام لوگ ان کو ولی بھی مانتے ہیں, تو کیا آپ ان کو اس وقت مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ جی دراصل بات یہ ہے, ایک ہے مدد حقیقی, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے مدد عطائی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مدد حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مدد کرنے والی, اور ایک ہے مدد عطائی, یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز پہ طاقت دی ہے کہ وہ شخص دوسرے کی مشکل حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو بندہ کوئی مدد کرنے والا اس نظریے سے مانگتا ہے جیسے وہ مدد حقیقی کے زمرے میں آ کر مانگے گا, تو اللہ کے علاوہ کسی نبی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس نظریے سے مانگتا ہے کہ جس بندے سے میں مدد مانگ رہا ہوں اللہ نے سے یہ طاقت دی ہے, یہ میری مشکل حل کر سکتا ہے, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے, تو وہ مدد مانگنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. جناب بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے آپ نے, اللہ پاک آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے. موجودہ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں اس پہ بھی بحث ہوتی ہے, اس پہ بھی کوشچن ہوتے ہیں, یہ حضرات ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں. اب کچھ فقہی مسائل جو کہ ضروریات ہیں اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے. مختصر سے سوالات ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ ہے اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے رات میں کسی بھی وجہ سے, چاہے اطلام ہو, چاہے صحبت ہو, یا کوئی اور وجہ ہو, تو آیا جب وہ اٹھ کے غسل کرے تو اگر وہ وہی والے کپڑے پہن کے سو جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر تو ایسا شخص کہ جن کپڑوں میں وہ اس کو رات کو اطلام ہوا اور وہ نجاست اس کے کپڑوں کے ساتھ لگی, اب وہ صبح اٹھا اور اس نے وہ کیا کیا, غسل کیا, غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے پہن لیے, ٹھیک ہے, اب وہ کپڑے نجاست پہ سے لبریز ہیں, یعنی نجاست ان کے ساتھ لگی. ظاہر ہے وہ جب وہ کپڑے دوبارہ پہنے گا تو اس کے جسم کے ساتھ آلریڈی وہ نجاست لگے گی, تو اس صورت میں اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک ہوگا. حالانکہ وہ قطرے خشک ہو جاتے ہیں, وہ جتنا بھی چیز نکلی ہوتی ہے. تو بات بھائی یہ ہے کہ جب وہ خشک ہونے کے بعد بھی اگر ساتھ لگے تو آپ کا مقصد ہے کہ وہ نہیں پہن سکتے؟ نہیں پہن سکتا, اس کپڑوں کو پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کرسیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سنت یا نفل بیٹھ کے پڑھنا لازم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے نوجوان لوگوں کو بھی دیکھا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کیا بیٹھ کے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ پروٹوکول صرف انبیاء کے لیے, باقی کوئی بلا عذر بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے, اس میں آپ تھوڑا سا بتا دیں پلیز. اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز بغیر کسی عذر کے ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک, کیوں؟ نماز میں قیام فرض تھا اور اس نے فرض کو ترک کیا, اس بنا پر اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص نوفل پڑھتا ہے بیٹھ کر تو وہ پڑھ لے تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج اس کو نہیں ہے, 2 نفل پڑھ رہا ہے پورا ثواب مل رہا ہے. پورا. ٹھیک ہے. اب ایک آخری سوال علامہ صاحب سے کریں گے کہ اگر کوئی بندہ زور اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتا ہے, جیسا کہ ہم بھی دفتر میں ہوتے ہیں اور سردیوں میں 4 بجے چھٹی ہوتی ہے, گھر جاتے جاتے بیچ میں عصر رہ جاتی ہے, تو اگر وہ بندہ زور اور عصر میں لا کے پڑھے تو آپ اس کی اجازت اہل سنت دیتا ہے؟ فقہ میں کیا ہے؟ فقہ میں ہمارے ہاں ایک وقت میں 2 نمازیں ملانا جائز نہیں ہے کسی صورت بھی. خاص ایک مقام پر جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے جی, وہ خاص ایک مقام پر وہاں پر ٹھیک ہے, اجازت ہے, پڑھ سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں باقی عام حالات میں بندہ ہو تو ظہر کے ٹائم ظہر کی پڑھے گا, عصر کے ٹائم عصر کی پڑھے گا, مغرب کے ٹائم مغرب. عصر کی ہاں ایک وجہ ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص سے وہ نماز ظہر ادا کرنے آیا, اب دیکھا کہ جس ٹائم وہ نماز ظہر ادا کر رہا ہے وہ ظہر کا آخری وقت جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آخری 5-7 منٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے ابھی اس نے ظہر کی نماز مکمل کی, ظہر کا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوا, ساتھ ہی عصر کا ٹائم شروع ہو گیا, اب وہ عصر کی نماز ادا کرے تو اس صورت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے. سرکار اس کو عصر کا ٹائم نہیں مل رہا, وہ ابھی زور پڑھ کے اس نے نکلنا ہے اور راستے میں عصر نکل جانی ہے, اب وہ فرض نماز چھوڑ دے یا زور کے ساتھ 4 فرض پڑھ سکتا ہے؟ نہیں, وہ ملا کے پھر وہ ادا نہیں پڑے گا, قضا پڑے گا. پھر وہ اس کو گھر جا کے پڑھنی چاہیے. یہ ادا وہ ادا قضا جس جگہ مرضی وقت سے پہلے تو قضا نہیں پڑھ سکتا نا. نہیں, وقت وہی نہیں ہے تو پھر اس میں نماز تو وہی نہیں ہے. ایک شخص نے زور اثر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق وقت داخل نہیں ہوا, وقت داخل نہیں ہوا تو نماز نہیں ہو سکتی. تو وہ تو پھر گھر جا کے قضا پڑھے. گھر جا کے اگر وقت ہے
वक्त वो असर का वो उसको घर जाते मगरब हो जाती है। मगरब हो जाती है, तो अगर तो वो कोई जरूरियात हैं उसकी, तो वो रास्ते में भी तो नमाज अदा कर सकता है। ठीक है, अगर तो कोई जरूरियात हैं, मिसाल के तौर पर अपनी गाड़ी है तो क्या मसला है, लोकल गाड़ी है, लोकल गाड़ी है, गाड़ी में रुक नहीं रहा, कोई मजबूरी है, हाथ है, तो फिर ठीक है, वो जब घर जाके पहुंचेगा तो वो वहां पर अगर टाइम है तो अदा पड़ेगा, टाइम नहीं है तो वो फिर कज़ा पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी मुफ्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपने तफसीली जवाब दिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे आने वाली ज़िंदगी में भी आपके साथ नशिस्त होती रहेगी। अब आप हमें इजाज़त दें, दोबारा इंशाल्लाह एक मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।